مختصر دین کی دنیا میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے اسی آیت کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور آخر میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا۔ اور مقام محمود کیا ہے، کل اس کے بارے میں تفصیل سے بات آئی۔ شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخر آنے والے ہر انسان جو کل میدان محشر میں نفسی کی حالت میں ہوں گے، سب پریشان ہوں گے، تو ہمارے نبی سفارش کریں گے۔ اور سفارش کس طرح ہوگی، کل اس کی تفصیل آ گئی۔ لیکن شفاعت بہت اونچا مقام ہے، اور شفاعت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک تو شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت، جس کو مقام محمود کہا گیا، اور جس کا مطلب یہی ہے کہ پوری انسانیت کے لیے اس دن کی ہولناکی، مصیبت اور پریشانی دور کر کے حساب کتاب جلدی شروع ہو جائے، تاکہ جنتی جنت میں چلے جائیں اور جہنمی جہنم میں ان کا فیصلہ ہو جائے۔ اس کے لیے جو شفاعت ہوگی پوری انسانیت میں صرف آپ کریں گے، ہمارے نبی کریں گے، اور اس کو شفاعت کبریٰ کہا گیا۔ یہ ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ 4 اور 5 قسمیں شفاعت کی اور ہیں۔ نمبر 2، ایک شفاعت خاصہ ہے، خاص شفاعت، وہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ کون، کس کے لیے ہوگی؟ اس امت کے وہ 70,000 خوش نصیب لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس امت کے وہ خوش نصیب 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آپ کی شفاعت اور آپ کی سفارش کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب ہی نہیں لیں گے، بغیر حساب کتاب کے پہلے ہی ان کے لیے جنت کے اندر جانے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب بولے 70,000 تو اپنا تو نمبر آنے والا ہے ہی نہیں، کیوں؟ صحابہ کرام کی تعداد ہی لاکھوں میں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ترمذی شریف کی اور مسلم شریف کی روایت میں یہ وضاحت بھی ہے کہ 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ اب کمپیوٹر فیل ہو جائے گا، کروڑوں کی تعداد ہو گئی، کروڑوں کی تعداد ہو گئی۔ اب امید بنتی ہے کہ اپنا نمبر بھی اس میں آ جائے، اپنا نمبر بھی۔ لیکن 70,000 لوگ کون؟ ان کے اوصاف، ان کی صفات اور ان کے اعمال بھی آپ نے بیان کیے، جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایک صفت ان کی یہ بیان کی کہ ان کا اعتماد، بھروسہ اور توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوگا۔ تو ہم بھی تو بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ڈاما ڈول ہے معاملہ، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ یعنی میں اللہ کو مانتا تو ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا تو ہوں، لیکن میری دکان نہیں کھلے گی تو کہاں سے کھاؤں گا؟ اور بیوی کہتی ہے کہ اگر شوہر کام پر نہیں جائے گا تو کہاں سے گھر چلے گا، ہے نا؟ ایک تو یہ کہ سبب کے درجے میں اللہ نے حکم دیا دنیا میں، یہ مضمون میں بار بار بیان کرتا ہوں، کیوں؟ یہیں سے شیطان ہمارے اللہ پر یقین اور اعتماد کو چھینتا ہے اور ملاوٹ کرواتا ہے۔ ملاوٹ والی چیز ہم کو پسند نہیں، تو اللہ کو ملاوٹ والا ایمان، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اللہ نے شرط لگا دی کہ جو لوگ اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کریں گے، شدھ، پیور اور خالص ایمان اللہ کے پاس لے کر جائیں گے،
تو دنیا کے اندر بھی امن سکون اور آخرت میں بھی ان کے لیے اچھے فیصلے ہوں گے۔ لیکن آج جب بھی اس طرح کی بات آتی ہے نا کہ اللہ پر بھروسہ، تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم تو یعنی توکل کے سب سے اونچے درجے پر ہیں، ہمارے دل میں کہاں ایسا آتا ہے۔ لیکن گڑبڑ عام مسلمانوں میں ہے، آج ہمارے اندر کمی ہے۔ کافروں، مشرکوں اور غیروں سے کیا شکوہ و شکایت، وہ تو مانتے ہی نہیں اللہ کو، پھر بھی وہ کبھی کہہ دیتے ہیں ایشور ہے، بھگوان ہے۔ لیکن ایمان والا بھی ہم جو ہے یعنی غیروں سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ عام مسلمان جس کا دین سے تعلق نہیں، جا کر ان کے جملے، کبھی بیٹھو ان کے بیچ میں، ان کے جملے سنو، یعنی اللہ کہاں چلا گیا، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جسے سب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی سب یہاں رہتے ہیں، یعنی عمل تو ایسے کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کہاں چلا گیا، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے اور ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ انسان اپنے کیا کرنا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میرے اندر کیا کمی ہے۔ تو یہ توکل جن کا اللہ پر کامل ہوگا، مکمل ہوگا، یہ وہ 70,000 خوش نصیب ہیں جو کسی غلط چیز سے یعنی نحوست اور بدفعلی نہیں، ولا یتطیرون، ان کے اوصاف بیان کیے گئے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، کسی چیز کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی تاریخ کو، کسی چیز کو، کہ الو بولے پرندہ اڑ گیا، کوا گھر پہ آگے بیٹھ گیا تو بولا گئی بھینس پانی میں، اب اللہ میں ابھی کچھ نہیں کر پائیں گے، کوا بیٹھ گیا نا صبح صبح۔ اور پرندے نے راستہ کاٹ دیا، بلی نے راستہ کاٹ دیا، تو بولے اب کام سکسیز نہیں ہوگا، کیوں؟ بلی اتنی پاورفل ہے، اللہ کی کہاں چلنے والی، بلی نے جب راستہ کاٹ دیا ہے تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر آپ بولو گے کہ عجیب بات کر رہے ہو تو محرم میں شادی کر کے دکھاؤ، چلو چیلنج ہے۔ اگر دل میں اور مرد عورتوں کے دل میں کچھ گڑبڑ نہ آئے تو پھر مجھے کہنا، عاشورہ کے دن نکاح کر کے دکھاوے کوئی۔ اگر دل میں یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی دن برا نہیں، کوئی دن منحوس نہیں، اللہ کی طرف سے سارے دن برابر ہیں، تو پھر عاشورہ 10 محرم سے پہلے نکاح کیوں نہیں ہوتے؟ اور ابھی سفر کا مہینہ اس کے بعد آئے گا، دوسرا مہینہ جو ہے سفر المظفر، اس کے اندر بھی 13 تیزی کے دن بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ شروع کے 13 دن تیزی کے ہیں، اس کے اندر یعنی بہت منحوسیت پائی جاتی ہے۔ کوئی نکاح کرے گا یا کوئی اچھا کام شروع کرے گا تو وہ سکسیز نہیں جائے گا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہے ہی نہیں، یعنی اگر اللہ چاہے گا تو بھی یعنی ہم کو کیا کہتے ہیں نفع نہیں ہو سکتا، کیوں؟ یہ ایسے منحوس دن ہیں۔ تو یہ توکل کہاں ہے؟ دکان یعنی کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ یہ ایمان والوں کے بولے نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہاتھ پاؤں مارو، کوشش کرو، اس لیے کوشش کر رہا ہوں، دینے والا وہ ہے، رازق وہ ہے، روزی اس کے خزانے سے آتی ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ میں دکان کھول رہا ہوں ایک سبب کے درجے میں، کھانا کھا رہا ہوں ایک سبب کے درجے میں، اس کھانے کے ذریعے طاقت دینے والے اور اس کو جو ہے پیٹ میں اتار کر نفع پہنچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ میں بیمار ہوں، علاج کر رہا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں اور ٹریٹمنٹ کروا رہا ہوں، دوا لے رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس میں شفا ہے، شفا اللہ دے گا، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ تو ان 70,000 خوش نصیبوں کی صفات اللہ نے بیان کی، ایک تو ان کا توکل اور بھروسہ کامل مکمل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ توکل اور وہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیز مل گئی نا، یہ مایا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے۔ آدمی دین کے لیے قربانی دے رہا ہے، گھر بار چھوڑ رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے، اس کو پیدا کرنا ہے۔ اور یہ آ گیا نا، لاک ڈاؤن ہو کہ نوٹ بندی ہو، اس کا کچھ بند ہونے والا نہیں ہے، اس کا کچھ بھی ڈاؤن ہونے والا نہیں ہے۔ یقین والے اور توکل والے ہر زمانے میں ہنستے کھیلتے عمل کرتے رہیں گے۔ ان سے جو ٹکرائے گا وہ منہ کی کھائے گا اور ہمیشہ پچھتائے گا، اور یہ توکل والا آگے بڑھتا ہی جائے گا۔ کاش یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ پر بھروسہ، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شاندار کتاب لکھی ہے فارسی کے اندر، درجہ عالمیت میں فارسی کا سال ہوتا ہے، اس میں پڑھائی جاتی ہے پند نامہ کے نام سے۔ اس کے اندر لکھا ہے، یہ توکل پر شعر لکھے ہیں: بر توکل گر بود فیروزیت
حق دہد مانند مرغاں روزیت. حضرت فرماتے ہیں اور یہ کیسے آدمی تھے کہ دکان پر دنیا دار آدمی عطار تھے، عطر فروش، عطر بیچنے والے، اور بڑی دکان تھی اس زمانے میں. آج سے 200 سال پہلے، 250 سال پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں یعنی کافی مالدار تھے اور دنیا دار تھے. دکان پر بیٹھ کر جو ہے اپنے کاروبار میں مشغول تھے. ایک فقیر آیا، دکان کے سامنے ہی آیا اور ان سے کہنے لگا کہ یہاں کوئی جگہ ہے صاف ستھری؟ بولے کیا کرنا ہے؟ بولے کوئی مرے اس کے لیے. بولے مرنا ہے، مجھے مرنا چاہتا ہوں. تو بولے یہ پاگل وگل ہے؟ بولے جا یہاں مر جا، یہ جگہ پڑی یہاں مر جا. اس نے چادر اوڑی سو گیا، وہ مر گیا. چادر اوڑی اور اوڑھ کر سو گیا، وہ مر گیا. وہ اب ان کو دل میں دھکا لگا کہ اتنی آسانی سے کوئی مرتا ہے کیا؟ اب اس کا مرنا یعنی اللہ کی طرف سے گویا اللہ نے نصیحت اور عبرت کا سامان ان کے لیے جو ہے پیدا کر دیا. ان کو دل میں چوٹ لگ گئی کہ اس طرح اگر میں بھی دنیا سے چلا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو دنیا کے اندر لگا ہوں. سب چھوڑ کر کاروبار وغیرہ یعنی اس کے جھمیلے سے نکلے. کاروبار بند نہیں کیا، اس کے جھمیلے سے نکلے. جسے ہم نے کشتی پانی میں چلتی ہے، پانی کشتی میں نہیں آتا. ہم نے دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے، ہمیں دنیا پر سوار ہو کے چلنا تھا. تو کاروبار سے سائڈ کر کے اللہ والوں کا یعنی دامن تھاما، پھر بہت بڑے اللہ کے ولی بنے. تو فرماتے بر توکل گربوت فیروزیت حق دہد مانند مرغا روزیت، کہ اگر توکل پر، اللہ کی ذات پر بھروسے کے اوپر تجھے مکمل کنٹرول حاصل ہو جاوے، یعنی جیسا اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے ایسا تیرے اندر اللہ پر بھروسہ تیرے اندر پیدا ہو جاوے. کیسا کہ میرے جیب میں پیسے ہیں تو کیسا ہوتا ہے، ابھی میں جاؤں گا یہ خرید کے لیے آؤں گا، یوں گیا اور یوں آیا، بولتے ہیں نا، یوں گیا اور یوں آیا، ابھی لے کر آیا. تو اس سے زیادہ جیب سے زیادہ غیب پر بھروسہ و توکل اگر ہو جائے تو فرماتے حق دہد مانند مرغا روزیت، اللہ تجھ کو پرندوں کے مانند روزی دے گا. وہ توکل اور اعتماد اگر پیدا ہو گیا اللہ کی ذات پر، حالات تو آتے ہیں، اللہ آزماتا ہے، لیکن پھر اللہ پرندوں کے مانند تجھ کو روزی دے گا. پرندوں کے کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، سب صبح جاتے ہیں نا جاب پہ اپنی گاڑی اٹھا کر. ارے صبح خالی پیٹ، حدیث میں آتا ہے تغدو خماسن و تروح بطانن، صبح سویرے پرندے ان کا جھنڈ ہزاروں کی تعداد میں خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے، اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں. کہاں جائیں گے، کہاں کھائیں گے، کیا ملے گا، کچھ پتہ نہیں. اللہ کھلائے گا. اللہ کی ذات پر کوشش کرتے ہیں، نکلتے ہیں گھر سے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں کیا ملے گا، میری روزی اور میرا کھانا مجھے کہاں ملنے والا ہے، کس شکل میں ملنے والا ہے، کچھ پتہ نہیں. لیکن نکل پڑتے ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے. تو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں. وَتَرُوهُ بِطَانًا، اور شام کے وقت کوئی پرندہ بھوکا اور خالی پیٹ واپس نہیں آتا. کوئی پرندہ خالی پیٹ اور بھوکا اپنے گھونسلے اور اپنے آشیانے کی طرف نہیں آتا، پیٹ بھر کر ہی آتا ہے. اللہ اس کے لیے روزی کا انتظام کر کے ہی رہتے ہیں. کہیں سے بھی ملے گی لیکن ملے گی. یہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے. بہرحال تو یہ شفاعت خاص شفاعت ہوگی نمبر 2 کی، کہ 70,000 لوگ جو ایسی صفات والے ہوں گے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. پھر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. تو 1-2 صفت میں نے اسی لیے بیان کر دی تاکہ ہم بھی ان صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. دکان نہیں کھلاتی، ابا نہیں کھلاتے، بیوی کے لیے شوہر نہیں کھلاتا، سمجھے، ذریعہ ہیں، سبب ہیں. کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، رازق اللہ ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. جتنا بولیں گے اتنا اندر اترے گا اور اسی کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ توکل اور وہ اعتماد اور وہ یقین ہمیں عطا فرمائے گا. جو آج امت سے نکل گیا، ایمان ہے لیکن ایمان کا وہ لیول، وہ توکل کا اعلیٰ معیار وہ نہیں ہے ہمارے اندر. اس کو پیدا کرنے کی کم سے کم کوشش تو کر سکتے ہیں. کوشش کرنے والے بھی اس راستے میں محروم نہیں رہتے. خیر،
تیسری شفاعت، اب تک یہ دونوں شفاعت جو تھی یعنی پوری انسانیت کے لیے یعنی حساب کتاب شروع کرانے والی، وہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ خاص تھی۔ اس میں دوسرا کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی انسان انوالو نہیں تھا، شامل نہیں تھا۔ یہ نمبر 2 والی شفاعت جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرائے گی، یہ بھی ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے۔ اب نمبر 3 شفاعت کی قسم نمبر 3، امت کے وہ گنہگار لوگ جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا ان کا طے ہو چکا تھا، جہنم میں جلنا اور عذاب ان کے لیے فکس ہو چکا تھا، تو ہمارے نبی شفاعت کریں گے، دوسرے نبی بھی، انبیاء بھی سفارش کریں گے، بہت سے فرشتے بھی سفارش کریں گے، علماء بھی کریں گے۔ اور لکھا ہے، اور ایک روایت آج میں پڑھ رہا تھا کہ علماء کی صحبت میں رہو، اللہ ان کو بھی شفاعت کا موقع دیں گے تو وہ بھی سفارش کریں گے، اور چاہے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر لوگ کیوں نہ ہوں۔ جو بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے خاطر لگا دی، لوگوں کی اصلاح کرتے رہے اور اپنے بیانات اور اپنی جو ہے علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے، ان کے پیچھے ہزاروں لوگ انشاءاللہ شفاعت کے ذریعے مستحق ہو کر جنت میں جائیں گے۔ تو یہ شفاعت عام ہوگی، ہمارے نبی کو بھی ملے گی، دوسرے انبیاء کو بھی ملے گی، اور اولیاء کرام کو بھی ملے گی، ایسے ہی علماء کو بھی ملے گی، اور ایسے ہی جو ہے فرشتوں کو بھی ملے گی کہ جو لوگ جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہوں گے، ان کو جہنم میں جانے سے روک کر جنت میں داخل کرانے کے لیے یہ سفارش کی جائے گی، یہ شفاعت ہوگی، ہے نا۔ حفاظ کے بارے میں آتا ہے نا کہ اپنے خاندان کے 10 لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن جس نے قرآن کو حفظ کیا اور اس کو یاد کیا اور یاد رکھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائی، عمل کیا، تو 10 لوگوں کو جو جہنم کے اندر جانا جن کا طے ہو چکا تھا، ان کو جنت میں داخل کرائیں گے۔ اور عام مسلمان بھی کریں گے سفارش، یہ والی سفارش ایک عام مسلمان بھی کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 لائن لگی ہوگی، ایک جنت والی، ایک جہنم والی۔ دیکھو ہم مسجد میں آتے ہیں، ایک مسلمان کی رسپیکٹ، اس کی عزت، اس کے لیے جو ہے تھوڑی سی جو ہے اس کا احترام کرنا کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک طرف جو ہے جنتیوں کی لائن لگی ہوگی، سب جنت میں جانے کے لیے لائن میں کھڑے ہوں گے، ایک طرف جہنمیوں کی لائن لگی ہوگی۔ 16 بیوی کی کہانی سے نہیں سنا رہا ہوں، بولے پتہ نہیں کہاں سے لا کے دے رہے ہیں، حدیث کے اندر ہے سب۔ تو اب کیا ہوگا کہ جہنم میں لوگ جانا شروع ہو چکے ہوں گے، تو اچانک ایک جہنمی مسلمان کی نگاہ اس جنتی لائن کے ایک شخص پہ پڑے گی جو جنت میں جا رہا ہوگا، یہ اس کو آواز دے کر بلائے گا، یہ فلاں تو مجھے جانتا ہے؟ بولے نہیں جانتا تو نہیں ہوں۔ بولے تو فلاں علاقے میں رہتا تھا؟ بولے ہاں۔ بولے ایک مرتبہ تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا اور تو نے وضو کر کے تو پانی پینے جا رہا تھا، لیکن پہلے سے گلاس میرے پاس تھا، میں نے پانی بھر کر تجھے پانی دے دیا تھا کہ میرا بھائی ہے ایمان والا، تیرا میں نے اتنا سا اکرام کیا۔ وہ کتنا معمولی عمل، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، وہ گلاس بھی مسجد کا، پانی بھی مسجد کا، لیکن کہ ایک بھائی کھڑا ہوا ہے تو اس کے احترام میں میں نے تجھے پانی پلا دیا تھا، تو اس کو یاد آئے گا، ہاں 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 ہاں، سوچ اس کو یاد آئے گا کہ ہاں، بولے آج میری حالت خراب ہے، جہنم میں جانے کا میرا فیصلہ ہو گیا ہے، تو اللہ سے سفارش کرنا۔ تو اللہ کے پاس جا کے سفارش کرے گا کہ اے اللہ، اس نے میرا اکرام کیا تھا، اور اس لیے اکرام کیا تھا کہ میں تیرا کلمہ پڑھتا تھا اور تجھ پر ایمان لاتا تھا، تیرے نبی کے اوپر ایمان لاتا تھا، کلمے کی بنیاد پر اور قرآن کی بنیاد پر اس نے میرا اکرام کیا تھا، لہذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجئے، اس کو جہنم سے بچا لیجئے۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے جا۔ تو وہ ایک گلاس پانی پلانے کی وجہ سے جہنم سے بچ جائے گا۔ آج ہی ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک حدیث، اللہ جہنم سے ایک روایت میں ہے کہ 4 لوگوں کو نکالیں گے، وہ چلا رہے ہوں گے، مسلمان ہوں گے لیکن گناہوں کی بنا پر جہنم میں جا چکے ہوں گے، جل رہے ہوں گے عذاب کے اندر، اور بہت شور کر رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، تو اللہ بولیں گے ان کو باہر نکالو، کیوں چلا رہے ہیں؟ تو
بولے کیوں چلا رہے تھے؟ تو بولے تاکہ آپ کی نگاہ کرم ہم پہ پڑ جاوے، کچھ آپ کو اب بھی رحم آ جاوے۔ بولے اب بھی امید ہے؟ بولے ہاں اب بھی ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کہیں گے، اس میں سے ایک کو کہیں گے جا تو واپس جہنم میں چلا جا، کچھ بھی نہیں ہوگا تیرے لیے، تو نے بہت گناہ کیے ہیں، جا واپس جہنم میں۔ وہ بیچارہ ایک دم بھاگتے ہوئے جہنم میں کچھ چھلانگ لگا دے گا، اور ایک دوسرے کو کہیں گے تو بھی جا، وہ جائے ہٹے گا ہی نہیں وہاں سے۔ تو اللہ اس سے پوچھیں گے بھائی تو کیوں نہیں جا رہا ہے؟ بولے ٹھیک ہے آپ کا غصہ ہے، آپ ناراض ہیں، اور آپ کی ناراضگی بالکل برحق ہے کہ میں نے کام ہی ایسا کیا ہے، لیکن مجھے اب بھی امید ہے شاید آپ بول رہے ہو کہ مت جا، چل جانے دے، اس امید پر میں رکا ہوں۔ بولے ٹھیک ہے مجھ سے امید تھی، اچھا ٹھیک ہے جا، تجھے معاف کر دیا، جنت میں جا۔ اب اس کو بلائیں گے جو چھلانگ لگایا تھا نا اندر، ایک دم تیزی سے بھاگا تھا اور کود گیا تھا اندر، بولے اس کو پکڑ کے لاؤ، ادھر آ۔ بولے تو کیوں اتنی تیز بھاگا؟ بولے اللہ میاں دنیا میں تو آپ کی بات مانی نہیں تھی، آج ایک مرتبہ کہا کہ مان کر دیکھوں، اس لیے فوراً میں بھاگا۔ تو بولے اچھا اتنی رسپیکٹ ہے؟ بولے ہاں۔ بولے جا تو بھی جنت میں۔ تو اللہ جو ہے بہانے سے جو ہے بندوں کو معاف کرتے ہیں، رحمت وہ بہانہ بھی جو ہے۔ تو یہ ایک سفارش ہوگی کہ جو لوگ جہنم کے مستحق بن چکے ہوں گے ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ہوگی۔ اور نمبر 4 میں نے دونوں ساتھ میں کر دیا، نمبر 4 کہ جو جہنم میں جا چکے ہوں گے مسلمان، گنہگار مسلمان جہنم کے اندر عذاب کے اندر آلریڈی جا چکے ہوں گے، ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے اور جنت میں داخل کرانے کے لیے سفارش ہوگی، یہ نمبر 4۔ اس کے اندر بھی انبیاء بھی ہوں گے اور دوسرے مسلمان بھی ہوں گے اور اللہ ہمارے نبی بھی ہوں گے سفارش کرنے والوں میں، اور سب سے آخر میں اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا۔ جب سارے انبیاء اور ہمارے نبی بھی سفارش کر چکے ہوں گے، جن کے بارے میں آپ جانتے تھے یہ مسلمان ہیں، گنہگار ہے، جہنم میں جل رہا ہے، جب سب اپنی اپنی سفارش سے فارغ ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین کہیں گے اب ہماری باری ہے، اب میری باری ہے۔ تو 3 مرتبہ 3 لب بھر کر، یہ 2 ہاتھ کو لب بولتے ہیں، 3 لب بھر کر جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے۔ اب آپ بولو گے کہ لب میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہمارا ہاتھ ہے، اللہ کا لب اس میں کروڑوں لوگ ہوں گے ایک مرتبہ یوں، یعنی اللہ وہ کیا ہے اس کی کیفیت، وہ لب کیسا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم۔ کل اپنے انشاءاللہ جنت سے دیکھ لیں گے، جنت سے دیکھیں گے، یہ امید رکھنا، اندر سے نہیں، جہنم میں سے نہیں، دور سے دیکھ لیں گے اللہ میاں کیسے آپ نکال رہے ہو۔ تو ایک مرتبہ لب بھر کے نکالیں گے تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ نکلیں گے، پھر ایک مرتبہ دوبارہ پھر لب بھریں گے، پھر کروڑوں کی تعداد۔ کون؟ کہ وہ مسلمان کہ جن کا ایمان کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج دنیا میں بہت سے گووند بھائی اور بہت سے گوپال بھائی کل جنت میں جا رہے ہوں گے۔ عجیب بات کر رہا ہوں؟ عجیب نہیں کر رہا ہوں، جو قرآن حدیث کی روشنی میں وہی کر رہا ہوں۔ ہاں انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، سماج سوسائٹی حالات کے پیش نظر وہ کھل کر سامنے نہیں آ پا رہے ہیں، لیکن ایمان بہت سے لوگوں کے دلوں میں اس طرح اتر چکا ہے، وہ تو ان کا سماج، ان کی سوسائٹی اور ان کا جو ہے حالات وہ ان کو کھل کر سامنے آنے نہیں دے رہے، ورنہ کل اللہ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا جن کا ایمان دل میں ہے اور وہ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے، تیسرے کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ عمل کچھ تھا ہی نہیں، صرف ایمان ہی ایمان تھا، عمل کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے جہنم میں گئے، تھوڑا یعنی عذاب ان کو ہوا، لیکن پھر اللہ ان کو نکالیں گے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کہ جو مومن ہیں، چاہے دنیا کی لسٹ میں، فہرست میں نام ان کا نان مسلم والا آ رہا ہے، لیکن اس کا الٹا بھی ہے میرے بھائی، وہ زیادہ افسوس والا ہے کہ بہت سے لوگوں کا نام دنیا والوں کے لسٹ میں مسلم کے اندر ہے، مسلمانوں میں ہے، لیکن اللہ ہمیں اس سے بچائے، اس سے دور رکھے۔ یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی کہ پوری زندگی تو مسلمان رہا لیکن آخر میں فیصلہ کفر پر ہو رہا ہے اور جہنم کے لیے فیصلہ ہو رہا ہے، کل وہاں اللہ کے لسٹ میں وہ کافروں کے اندر شامل ہوں گے۔ تو ایک نمبر 4 کی سفارش یہ ہوگی کہ جہنمیوں سے مسلمانوں کو، گنہگاروں کو نکالنے کے لیے ہوگی، اور نمبر 5 جنتیوں کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوگی۔
یعنی وہ مسلمان جو اپنے اعمال کی بنا پر گرتے پڑتے کسی طرح جنت کے اندر داخل تو ہو چکے ہیں لیکن ڈی کیٹیگری میں ہوں گے. ڈی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ڈی کیٹیگری میں گئے ہوئے ہیں تو ان کو ڈی سے سی اور سی سے بی اور بی سے 1 اے کے اندر بھی A1 A2 A3 ان کیٹیگریوں میں شامل کرانے کے لیے ہمارے نبی اور دوسرے حضرات سفارش کریں گے. تو ہمارے نبی کی سفارش کی بنا پر اللہ ان کو جو بالکل یعنی کم سے کم والی جنت تھی، بالکل نیچے والی، اس سے اٹھا کر اللہ جو ہے اعلیٰ جنت میں شامل کریں گے. یہ بھی شفاعت کے ذریعے ہوگی. اور کس کو ملے گی شفاعت؟ ہم نے اس سے پہلے پڑھا نا، اس سے پہلے تہجد والا جملہ ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ رات والا عمل کہ جو راتوں کو تہجد پڑھے گا، قرآن کو اس میں پڑھے گا، اس پر شفاعت کا عمل اللہ بتا رہے ہیں. یعنی شفاعت کا تعلق تہجد کے ساتھ ہے. اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، راتوں کو جاگنے کا معاملہ کم کرنا چاہیے، جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں. اور جو الحمدللہ جو ہمارے ساتھی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان راستہ ہے. ہم نے وقت اللہ کے لیے فارغ کر دیا تو تہجد تو کبھی فوت ہونی ہی نہیں چاہیے. ہماری جماعت طلبہ کی بھی جاتی ہیں تو یہ معمول رہتا ہے. اشراق اور تہجد یہ اس کو فرض سمجھو. یعنی میں طلبہ کو کہتا ہوں کہ 5 نمازیں فرض نہیں ہیں بلکہ 7 نمازیں فرض ہے تمہارے لیے جماعت میں آنے کے بعد، یوں سمجھو. اور فجر کے بعد سونا بالکل نہیں. رمضان میں بھی ہماری جماعتیں رمضان میں بھی نہیں سوتے تھے، رمضان میں بھی نہیں سوتے تھے. الحمدللہ ایک دن بھی، ابھی اسی وقت ہم لوگ کو بنگلور کا سفر تھا، آپ لوگ اننت پور جا رہے ہیں شاید، راستے میں پڑے گا وہ، خیر ابھی اپنے بات کریں گے کچھ. تو اس کی پابندی کریں. اور ہمارے جو ساتھی یہاں کے ہیں وہ بھی پابند، راتوں کو جلدی سوئیں گے تو صبح تہجد کی نیت ہوگی تو فجر کے لیے اللہ ضرور آنکھ کھولے گا. شفاعت کا سارا دار و مدار ان اعمال پر ہے، راتوں کی جاگنے اور رونے پر ہے. دن میں ارے اشراق کے بعد سو جاؤ، فجر بعد اشراق کے بعد کس نے منع کیا ہے اگر صبح میں ماحول نہیں ہے جاگنے کا؟ لیکن تہجد میں اور فجر میں اٹھنے کا معمول بنائیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہوں گی. آئندہ بھی جو مضمون آ رہا ہے وہ بہت ہی شاندار مضمون آ رہا ہے. ہجرت کا واقعہ ہے. ہمارے نبی کا جو شاندار سفر ہوا، وہی ہجرت جو پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنی. جان مال وقت سب کچھ قربان کر کے امام الانبیاء تشریف لے گئے تھے مکہ جیسا وطن چھوڑ کر. لاکھ نماز کا ثواب تھا لیکن دین کے خاطر اس کو چھوڑا تھا ہمارے نبی نے، تاکہ اسلام دنیا کی چپے چپے اور گوشے گوشے اور کونے کونے میں پھیل جائے. اور انہی مہاجرین صحابہ اور اللہ کے رسول کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم آرام سے کلمے والے اللہ کے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ کا نام لینے والے ہم لوگ آج موجود ہیں. لہذا وہ واقعہ انشاءاللہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.